بھائی ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ ابھی ربیع الاول شریف آ رہا ہے اور مطلب کچھ سنی حضرات ہیں جو مطلب ابھی جھنڈے لگائیں گے، اس کے بعد پھر محفل سجائیں گے اور انجمن وغیرہ یہ سب لے جاتے ہیں. یہ مطلب یہ سب ثابت کہاں سے مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تو ہم کو بھی نہیں سمجھ آتا، قرآن سے ثابت بھی نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں شرک، ہم لوگ بولتے ہیں بتا رہے ہیں کچھ شرک بدعات ہیں، ہم لوگ کو نہیں سمجھ آتا. بڑے بڑے بس حضرات ہیں، بس نکال لیجیے جلوس. وہی تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. آپ حضرات کچھ اعتراض کر رہے تھے. جی، وہ اعتراض کیا ہے؟ آپ ہم کو بتائیں. یہ مطلب جو میلاد منانا ہے یہ ثابت کہاں سے ہے؟ میلاد شریف ثابت کہاں سے ہے؟ جی جی اس کو ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں. جی. کہاں سے؟ کون؟ قرآن پاک کی آیتوں سے ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ میلاد منانا صحیح ہے، اچھا ہے، اور اس کا حکم جو ہے خود خدا تعالیٰ دیتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہماری نظروں سے کیوں نہیں گزرا. جی، لیکن آپ کو آج ہم حقیقت بتاتے ہیں. ہمارے علماء کرام، سنی علماء کرام، یہ ہمیشہ سے مناتے آ رہے ہیں، اور اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. ان کے پاس دلائل ہیں. جب آپ ان کے پاس پہنچیں گے تو ضرور آپ کو مطمئن کریں گے قرآن و حدیث سے. آج آپ کو ہم قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت سے ہم آپ کو مطمئن کریں گے. جی. اور وہ آیت یہ ہے سورہ یونس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں کیا کہہ رہا ہے؟ جب تمہاری طرف اللہ کی رحمت آئے، اس کا فضل اترے تو خوشی مناؤ. کیا مناؤ؟ خوشی مناؤ. اور آئیے ہم آپ کو دوسری آیت کی طرف لے کر چلتے ہیں، اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب حضور صرف اسی عالم کے لیے نہیں بلکہ 18,000 عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضور رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے. اب یہاں پر سورہ یونس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جب تمہاری طرف اللہ کا فضل اترے، اس کی رحمت اترے تو تم خوشی مناؤ. کیا مناؤ؟ خوشی مناؤ. اب آگے آئیے، ایک آیت اور میں آپ کو سناتا ہوں تاکہ بات اور اچھی طرح سے مبرہن اور کلیئر ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، اس میں تمام نعمتیں پیدا فرمائی، آسمان کا سامیانہ لگایا، اس میں کنکمے لگائے، چاند ستارے، سورج، اور نہ جانے کتنی چیز، کتنی مخلوق کی اللہ نے تخلیق فرمائی. ہزاروں لاکھوں نعمتیں ہیں. لیکن جیسے ہی اپنا محبوب اس دنیا میں بھیجا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر. اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب آپ دیکھیں، چاند اللہ نے بنایا، احسان نہ جتلایا. سورج اللہ نے پیدا فرمایا، احسان نہ جتلایا. زمین و آسمان بنایا، تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ نے احسان نہ جتلایا. لیکن اپنے محبوب خاص کو جب اس دنیا میں بھیجا تو اللہ فرما کیا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا. کیا فرما دیا؟ احسان عظیم فرما دیا. اب آپ ہمیں بتلاؤ، اللہ کا سب سے بڑا احسان اس دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجنا، اس دنیا پر اپنے محبوب کو بھیجنا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل اترے، اس کی رحمت اترے تو خوب خوب خوشیاں مناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشی تمہارے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اب ان تمام آیتوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مناتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے، تو ہمیں سانسیں ملی ہیں، ہمیں جو یہ وجود ملا ہے، اس جسم میں جتنے اعضاء ہیں
اور تمام نعمتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت میں سمجھتا ہوں وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ جب سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، تو اس لحاظ سے، اس اعتبار سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ جب تم پر اس کی رحمت، اس کا فضل اترے تو خوب خوب خوشیاں مناؤ۔ آپ کو بھی میں اب دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب جوش و خروش کے ساتھ منائیں، گھروں پر جھنڈے لگائیں، گلی محلے کو سجائیں، یہاں تک کہ آپ محفل کا بھی انعقاد کریں اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالی وسلم بھی نکالیں۔ آپ حضرات اب مطمئن ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ آپ نے ثابت کر دیا قرآن سے، جی ثابت ہے، جی ہے نا، قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگانا، سجانا اور کرنا یہ بدعت شرک نہیں، بلکہ یہ جو ہے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کا حکم بجا لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔